بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلکیات کے لیکچر نمبر 6 کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اصل میں یہ جو لیکچر ہے کچھ سوالات جو اٹھائے جا سکتے ہیں نمازوں کے اوقات کے سلسلے میں، تو ان سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے جوابات دیے گئے۔ اور بھی بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سوالات جب سامنے آئیں گے تو ان کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ سوالات چونکہ سامنے آ گئے تھے تو ان کا جواب پہلے سے دیا جا رہا ہے تاکہ آپ حضرات کے علم میں آ جائیں۔ سوال: کیا کسی جگہ کے نمازوں کے اوقات ہم کسی اور جگہ کے نقشے سے چند منٹوں کے جمع تفریق کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ لاہور کا نقشہ فلکیات جدیدہ مرتبہ مولانا محمد موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ مطبوعہ 1392 ہجری میں صفحہ نمبر 348 پر معروف و مستعمل طریقہ کے عنوان سے دیا ہوا ہے، جس میں پاکستان کے دوسرے شہروں کا فرق اس کے اوقات سے منٹوں میں جمع تفریق کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ابھی یہ جو ایکویشن ابھی آپ حضرات نے استعمال کیا ہے نمازوں کے اوقات کے حساب میں، تو اس میں آپ ذرا غور کر لیں کہ H=1/15 cos انورس cos A منفی سائن B ضرب سائن D اور ڈیوائیڈڈ بائی یا بٹا cos B ضرب cos D۔ اس میں H جو دورانیہ ہے وہ B یعنی عرض بلد اور D یعنی میل شمس دونوں میں تبدیلی پر منحصر ہے، یعنی دونوں میں تبدیلی سے فرق پڑتا ہے۔ تو اب جو D ہے جو میل شمس ہے وہ تو روزانہ بدلتا ہے، اور عرض بلد جو کسی شہر کا ہوتا ہے وہ ہر شہر کے لیے مختلف ہے، اور شمالاً جنوباً اس کا فرق پڑتا ہے۔ بس اگر شمالاً جنوباً فاصلے کو خیال میں نہ لایا جائے تو اس کی وجہ سے خطا کا امکان یقینی ہے۔ مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو اپنے کتاب میں یہ معروف مستعمل طریقہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، اس سے پہلے شاید یہ معروف مستعمل طریقہ تھا، لیکن مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے اس پہ کافی کلام فرمایا ہے حسن فتاویٰ جلد دوم میں، اور ساتھ ہی ہم نے بھی جب اس کو دیکھا تو اس میں اگر عرض بلد کو شامل نہ کیا جائے تو اس سے جو فرق پڑتا ہے وہ آگے جدول سے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ اس جدول میں آپ ذرا دیکھیں، چونکہ معروف مستعمل طریقے میں جو مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے اس میں کوئٹہ کے لیے جو لاہور کے لیے اوقات انہوں نے مطلب ظاہر کو انہیں حساب کیے ہوئے تھے، اور جدول کا دیا ہوا ہے ہر مہینے کا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ لاہور سے کوئٹہ کے جو اوقات کا فرق ہے وہ 28 منٹ ہے، جمع 28 منٹ، اور کراچی کے اوقات کے لیے جمع 27 منٹ، یعنی مطلب کراچی کے لیے لاہور کے اوقات میں 27 منٹ جمع کریں گے تو حضرت کے مطابق کراچی کے اوقات آنے چاہیے، اور اگر 28 منٹ جمع کیا جائے تو کوئٹہ کے اوقات آنا چاہیے۔ ظاہر ہے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو کوئٹہ اور کراچی کے اوقات میں مستقل صرف 1 منٹ کا فرق ہے، لیکن اب ذرا غور فرما لیں کہ کوئٹہ کے اوقات کے صحیح نقشہ وہ سامنے رکھے اور کراچی کے اوقات کا صحیح نقشہ سامنے رکھے، اور پھر مختلف تاریخوں میں دیکھیں کہ اس میں جو آپس میں فرق ہے وہ کتنا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس چونکہ المؤذن کتاب موجود تھی جس میں پاکستان کے 5000 مقامات کے نمازوں کے اوقات موجود ہیں، ان اوقات کا ہم نے آپس میں تقابل کیا تو وہ جواب یہ آتا ہے کہ 21 جون کو کوئٹہ کا جو صبح صادق کا وقت ہے اگر ہم 28 منٹ جمع کر لیں تو وہ آنا چاہیے 3:49، اور زوال 12:36 اور عشاء 9:32۔ 21 ستمبر کو صبح صادق 5 بجے، زوال 12:27 اور عشاء 7:54۔ 21 دسمبر کو صبح صادق 6:03، زوال 12:32 اور عشاء 7:02۔ 21 مارچ کو 12:16 صبح صادق، زوال 12:41 اور عشاء 8:07۔ لیکن کوئٹہ کے اصل اوقات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہے، صبح صادق 21 جون کو 3:57 ہے، آپ دیکھ لیں یہاں پر 8 منٹ کا فرق ہے۔ زوال 12:37 ہے تو اس میں تقریباً فرق نہیں ہے کیونکہ 1 منٹ کا فرق ہے، اور عشاء یہ 9:17 بنتا ہے۔
یہاں پر 9:32:17 میں 15 منٹ کا فرق آ گیا۔ 21 ستمبر کو صبح صادق 5:02 ہے، تو اس کا مطلب صرف 2 منٹ کا فرق آ گیا۔ زوال 12:28 ہے تو اس میں صرف 1 منٹ کا فرق ہے، اور عشاء یہ 7:53 ہے تو اس سے صرف 1 منٹ کا فرق آ گیا۔ 21 دسمبر کو 6:03 ہے صبح صادق، اور کوئٹہ اصل وقت جو ہے 6:01 ہے، تو اس کے لحاظ سے صرف 2 منٹ کا فرق آ گیا۔ اور جو ہے نا وہ زوال 12:33 اور یا 12:32، تو اس میں 1 منٹ کا فرق ہے، اور عشاء 7:02 اور 7:05۔ تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے کہ 21 دسمبر کو آ گیا، اور 21 مارچ کو اب 5:16 صبح صادق ہے، اور دوسری طرف 5:18 ہے، 2 منٹ کا فرق ہے۔ 12:41 12:42، تو یہ صرف 1 منٹ کا فرق ہے۔ 8:60 8:60 یہ بالکل ایک ہی جیسا ہے۔ تو یہاں پر گویا کہ پتہ چلا کہ زیادہ فرق 21 جون کو ہے، اور جو ہے نا مطلب جبکہ کراچی کے اوقات کو اگر ہم دیکھیں تو 27 منٹ جمع کرنے سے 21 جون کو 3:48، زوال 12:35، عشاء 9:31، 21 ستمبر کو صبح صادق 4:59، زوال 12:26 اور عشاء 7:53۔ 21 دسمبر کو صبح صادق 6:02، زوال 12:31 اور عشاء 7:01۔ اور 21 مارچ کو 5:15 صبح صادق، 12:40 زوال اور عشاء 8:06۔ اگر ہم اصل اوقات کے حساب سے دیکھیں تو صبح صادق 4:17 21 جون کو، زوال 12:36 اور عشاء 8:56۔ تو دیکھیں کہ صبح صادق میں تقریباً 17 جمع 12 29 منٹ کا فرق پڑ گیا 21 جون کو، اور زوال میں صرف 1 منٹ ہے، اور عشاء میں 8:56 اور 9:31، اس میں 4 اور 31، یہ تقریباً 35 منٹ فرق پڑ گیا۔ 21 ستمبر کو 4:59 اور 5:07 ہے، تو یہ تقریباً جو ہے نا وہ فرق پڑ گیا 8 منٹ کا، اور زوال میں 12:26 12:28 2 منٹ کا فرق ہے، اور عشاء میں 7:53 اور 7:48 صرف 5 منٹ کا فرق ہے۔ اور 21 دسمبر کو 6:02 اور 5:53، تو 9 منٹ کا فرق ہے، اور زوال میں 12:31 12:33 اور عشاء میں 7:01 اور 7:12 تو 11 منٹ کا فرق ہے۔ اور 21 مارچ کو 5:15 اور 5:22 صبح صادق میں 7 منٹ کا فرق ہے، 12:40 12:42 2 منٹ کا زوال میں فرق ہے، اور 8:06 اور 8:02 یہ 4 منٹ کا فرق ہے۔ تو اب ذرا دیکھیں کہ یہ اصل اوقات کے ساتھ بھی اس کا فرق آ رہا ہے، پھر کراچی اور کوئٹہ کے اوقات میں کتنا فرق ہے، حالانکہ صرف 1 منٹ کا فرق ہونا چاہیے۔ تو صبح صادق 3:57 اور صبح صادق 4:17، تو یہ کتنا فرق ہے، 3 اور ضمع 17 20 منٹ کا فرق ہے۔ اس طرح باقی اوقات میں بھی فرق ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ یہ طریقہ معروف و مستعمل طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، اور مسئلہ جو ہے نا وہ ہم نے بتا کہ وہ کیا ہے، کہ اس میں عرض بلد کا جو فرق ہے اس کو شامل نہیں کیا گیا، یعنی شمالاً جنوباً فرق کو شامل نہیں کیا۔ بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ شمالاً جنوباً کا بھی فرق ہو، اور طول بلد کا بھی فرق ہو، یعنی شرقاً غرباً۔ تو اس صورت میں ہمیں چاہیے کہ تقریباً ہر جگہ کا اپنا نقشہ ہو۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہر نقطے کے لیے الگ نقشہ نہیں بنایا جا سکتا، تو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ نقشہ کسی جگہ کے لیے بنائیں، اس کو کچھ بڑے علاقے کے لیے استعمال کریں، اور اس میں جتنا فرق آ سکتا ہے، یعنی کوئی خطا کا امکان ہے، اس کے حساب سے ہم اس میں احتیاط کا مقدار بتا دیں۔ یہی طریقہ ہے جو کہ ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں، اسی کو ہم معروف و مستعمل طریقہ کہہ سکتے ہیں۔ اب سوال سے سوال نکلتا ہے، تو یہ ایک سوال ہے کہ اگر ایسا ہے تو آپ نے اپنی کتاب الموزن میں مستعمل جمع تفریق کا نظام کا کیوں اپنایا ہوا ہے؟
وہ بھی تو پھر ٹھیک نہیں ہوا. یعنی ہم نے بھی تو ایسا کیا ہے کہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہر شہر کے لیے اتنا منٹ جمع کر لو، تو پھر وہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے. تو سوال تو معقول ہے، لیکن جواب پہ ذرا غور کر لے. وہ یہ ہے کہ جیسا کہ پچھلے سوال کے جواب میں اشارہ موجود ہے، 2 احتیاطوں کے ساتھ مستقل جمع تفریق کا نظام اپنایا جا سکتا ہے. یعنی شمالاً جنوباً کا بھی فرق ہو اور شرقاً غرباً کا بھی فرق ہو. اور ہم نے ان دونوں احتیاطوں کا خیال موزن الموزن میں رکھا ہے. وہ کیسے کہ ہم نے اپنے الموزن میں ایک نقشہ نہیں دیا، بلکہ عرض بلد کی بنیاد پر ہم نے پورے پاکستان کو 27 پٹیوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، اور اس میں ہر پٹی نصف درجہ عرض بلد کری ہوتی ہے. تو گویا کہ اس کے اندر جتنا فرق پڑ سکتا ہے وہ ہم احتیاط میں شامل کر لیتے ہیں. ہر نقشے کے اندر عرض بلد کی اور سے جتنا فرق ممکن تھا وہ ہم نے اذانوں کے لیے ہر نقشے میں جمع کیا ہوا ہے اور طلوع کے لیے تفریق کیا ہوا ہے. اس لیے اس نصف درجہ عرض بلد کی پٹی میں جو مقامات ہیں ان کے طول بلد کا فرق ہی رہ گیا، اور چونکہ مستقل ہوتا ہے اس لیے وہی فرق جمع تفریق کے لیے ہم نے دیا ہوا ہے، لہٰذا اس سے اب کوئی فرق ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. حضرت مولانا محمد موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں جو طریقہ دیے ہوئے، تو اس کی غلطی سے متعلق آپ نے ان کو کیوں نہیں بتایا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ احقر نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنے آخری ملاقات میں اس کی باقاعدہ اطلاع دی تھی، جس کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تسلیم بھی فرمایا تھا، اور فرمایا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کی جائے گی. افسوس ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جلدی جدا ہو گئے، اور یہ تصحیح حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں حضرت کے ہاتھ سے نہیں ہو سکی. البتہ ان کے ورثاء اور شاگردوں سے درخواست ہے کہ اگر اس کتاب کو دوبارہ چھپوانا ہو تو اس تصحیح کا خصوصی خیال رکھا جائے. بے شک مجھے اس سلسلے میں یاد کیا جائے تو امید ہے میں ان کی مدد کروں گا. انشاءاللہ اس سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو خوشی ہوگی اور ہمیں بھی اس کا فائدہ پہنچائے گا. وما علینا الا البلاغ. سوال: شام کے اوقات 9 دسمبر سے واپس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ صبح کے اوقات 17 جنوری سے واپس ہوتے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جواب: یہ ٹیکنیکل بات ہے. اس کی وجہ ہے کہ اوقات میں فرق 2 وجوہات سے آتا ہے. ایک تو اس مساوات کو ذرا غور سے دیکھیں. اس میں ایچ کی مقدار میں تبدیلی کی وجہ سے، جو کہ میل شمس کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے، نمبر 1 تو اس کی وجہ سے آتا ہے کہ یہ دورانیہ کا فرق پڑ جاتا ہے. ہاں جی. اور دوسرا زوال کے وقت میں بھی تبدیلی ہوتی ہے. زوال کے وقت میں تبدیلی بالکل ایک علیحدہ نظام کے ساتھ ہے، اور جو ایچ ہے وہ بی اور ڈی کے اوپر منحصر ہے اس کی وجہ سے، اور اے کے اوپر، تو اس کے اوپر فرق پڑتا ہے. تو اے تو چونکہ ہمیشہ چونکہ اے کی نماز کے لیے ایک ہی رہتا ہے، لہٰذا فرق جو ہے نا وہ بی اور ڈی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ ایچ کی مقدار میں تبدیلی کی وجہ سے جو ہے نا وہ فرق جو آتا ہے وہ ہو سکتی ہے، اور دوسرا جو ہے نا زوال کے وقت میں تبدیلی سے. چونکہ کسی بھی وقت میں فرق ان دونوں کا مجموع ہوتا ہے، اس لیے اگر زوال کا وقت بڑھ رہا ہو اور ایچ میں واپسی شروع ہو جائے تو ایچ دونوں طرف کے اوقات پر مختلف فرق ڈالتا ہے. یعنی ایچ اگر کم ہو جائے تو اس دن طلوع کے وقت میں تاخیر اور غروب میں تقدیم ہوگی، پس غروب کی تقدیم اور زوال کی تاخیر کا مقابلہ ہوگا، اس لیے چند دن پہلے ہی تاخیر ہونا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ طلوع کا وقت بڑھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی زوال بھی بڑھ رہا ہوتا ہے. اس میں چونکہ سمت ایک ہے تو گو کہ 22 دسمبر کے بعد طلوع کا وقت واپس ہو جاتا ہے، لیکن زوال کی بڑھوتری اس کو آگے چلاتی رہتی ہے حتیٰ کہ 17 جنوری کو طلوع کی واپسی زوال کی بڑھوتری پر غالب آ جاتی ہے اور یہ وقت پھر واپس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو دائمی نقشے بنتے ہیں کیا واقعی دائمی ہوتے ہیں یا ان میں فرق آنے کا امکان ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، ان میں بھی فرق آنے کا امکان ہوتا ہے. ان کو دائمی نقشے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں فرق بہت تھوڑا سا ہوتا ہے. اس کی وجہ زمین کے ترچھے پن میں آہستہ آہستہ تبدیلی ہے. اس وقت زمین اپنے محور کے ساتھ تقریباً 23.5 درجے کا زاویہ بناتی ہے. اس ترچھے پن کی وجہ سے موسموں کی تبدیلی، اوقات میں تبدیلی وغیرہ ہوتی ہے. 100 سال میں اس میں 26/36,000 درجے کا فرق پڑ سکتا ہے. چونکہ اس ترچھے پن سے میل شمسی وجود میں آتا ہے، اس لیے ہر سال کے میل شمس دوسرے سال کے میل شمس سے اصولی طور پر مختلف ہونے چاہیے. نیز زوال کے اوقات پر بھی اس کا فرق پڑتا ہے. بس فرق گو کہ تھوڑا ہے لیکن ہے ضرور. اس لیے نقشے اصل میں تو دائمی نہیں ہے، لیکن ان کو دائمی اس طرح بنایا جا سکتا ہے کہ عرصہ 30 سال کے لیے اگر ہم اس کو مقرر کر لیں تو پھر اس میں جتنا فرق یعنی ہم نے حساب کیا ہوا ہے کتنا آنا چاہیے اور اس کے لیے احتیاط ہو تو اسی احتیاط کے بقدر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہو 30 سال سے زیادہ اس کو استعمال کریں گے تو پھر ظاہر وہ جو احتیاط کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے ان لوگوں کے اوپر چونکہ بوجھ ہے، لہٰذا ہم اتنا زیادہ احتیاط کی مقدار نہیں بڑھا سکتے. اس وجہ سے ہم جو ہے نا جو نقشے بنے ہوئے ان کو 30 سال سے زیادہ استعمال نہیں. اکثر نقشوں پر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں اتنے منٹ احتیاط کرے. اگر ایسے نقشے کمپیوٹر کے ذریعے بنائے جائے تو کیا پھر بھی احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ جواب: بالکل.
پھر بھی ان میں احتیاط کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی وجوہات یہ ہیں: نمبر 1، ہم اوقات کے حساب میں سیکنڈوں کو ظاہر نہیں کرتے، صرف منٹوں میں وقت بتاتے ہیں، اس لیے آدھے منٹ تک کا فرق تو اس کی وجہ سے ہو گیا۔ 2، نمازوں کے اوقات کا نقشہ علاقے کسی ایک نقطے کے لیے، جبکہ اس کا استعمال ایک بڑے علاقے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے جتنے بڑے علاقے کے لیے اس کا استعمال ہوگا اتنی احتیاط کی مقدار زیادہ کرنی پڑے گی۔ مثلا پورے اسلام آباد ضلع کے لیے اگر ہم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر اسلام آباد کا علاقہ تو جتنا وسیع ہے اس کے حساب سے اس میں فرق پڑ سکے گا ایک وقت کا ایک علاقے کا دوسرے علاقے سے، لہٰذا اس میں احتیاط کی مقدار اتنی کرنی پڑے گی۔ 3، نمازوں کے اوقات کا نقشہ کسی ایک سال کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے، جبکہ اس کا استعمال دائمی طور پر کیا جاتا ہے، اس لیے جتنے زیادہ دیر کے لیے نقشہ استعمال ہوگا احتیاط کی مقدار زیادہ کرنی پڑے گی، جیسے ابھی بتایا گیا۔ 4، چاہے حساب کمپیوٹر سے کیوں نہ ہو، حسابی تسہیل کے لیے کچھ قصور حذف کرنے پڑتے ہیں، ان کا بھی اوقات پر فرق پڑ سکتا ہے۔ بس ہر نقشے میں ایک مقرر احتیاط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہر نقشہ بنانے والے کے لیے ضروری ہے کیا تو اس مطلوب احتیاط کو اوقات کے اندر شامل کرے جیسے کہ ہم کرتے ہیں، یا پھر اپنے نقشے پر صاف صاف لکھتے ہیں کہ اس نقشے میں اتنی احتیاط ضروری ہے۔ ویسے حقیقت کا تجربہ تو یہ ہے کہ احتیاط کے اوقات کا اندر شامل کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عوام صرف نقشے میں اوقات دیکھتے ہیں، اس کی ہدایت کو دیکھنے کی زحمت کم لوگ ہی گوارا کرتے ہیں۔ امریکہ میں ایک دفعہ آ کر نے ایک جگہ روزہ افطار کیا تو اس میں پوری جماعت نے اسے احتیاط کی کوئی پرواہ نہیں کی، آ کر اس پر اپنے ساتھیوں سے ناراض بھی ہوا۔ بعد میں جب وہاں کے نقشے بنانے والے یعنی ڈاکٹر کمال اداری صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو ان سے باقاعدہ اس کی شکایت کی گئی تو حضرت نے فرمایا کہ میں کیا کروں، میں نے تو لکھا ہے کہ ان نقشوں میں 2 منٹ کی احتیاط ضروری ہے، لیکن اس پر کوئی عمل نہیں کرتا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ اوقات میں جو احتیاط ہے اس کو اوقات کے اندر ہی شامل کر کے دکھائیں تاکہ لوگوں کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ احتیاط کی مقدار کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ جواب: اس کا اندازہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس وجہ سے اس پر کسی نے اتنا کام پہلے کیا بھی نہیں تھا۔ ہم نے اس کے لیے کمپیوٹر پروگرام بنایا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم کسی بھی عرض بلد کے لیے مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر جو فرق پڑ سکتا ہے اس کا اندازہ کر کے جمع کر لیتے ہیں، پر جو زیادہ سے زیادہ فرق آ سکتا ہے اس سے اس کے اسکیل کے مطابق ایک خاکہ بنا لیتے ہیں، جیسے کہ شکل نمبر 29 میں دکھایا گیا ہے۔ اس خاکے کے وسطی نقطے کو نقشے کا طول بلد و عرض بلد مان کر اسی اسکیل کے مطابق ایٹلس کے نقشے پر رکھا جاتا ہے۔ بس اگر سارے کا سارا علاقہ مطلوبہ علاقہ اندرونی خاکے کے اندر آیا تو اس میں 3 منٹ کی احتیاط کی ضرورت پڑے گی۔ اگر درمیانی خاکے میں آیا تو 4 منٹ، اور اگر بیرونی خاکے میں آیا تو 5 منٹ کی احتیاط کی جائے گی۔ یہ اصل میں ہم نے چونکہ نقشے بنائے ہوتے ہیں ضلعوں کے لحاظ سے یا تحصیلوں کے لحاظ سے، کیونکہ بعض تحصیل بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، جیسے بلوچستان کی تحصیلیں ہیں یا جنوبی پنجاب کی تحصیلیں ہیں، تو اس میں ضلع نہیں آ سکتا، ضلع بہت زیادہ بڑھ، پھر کی احتیاط کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جائے گی، عوام پر بوجھ ہوگا، لہٰذا وہاں پر نقشے ہم تحصیلوں کی بنیاد پہ بناتے ہیں۔ اور اگر تحصیلیں بھی بہت زیادہ بڑی ہو تو پھر تحصیلوں کو بھی ہم بریک کر لیتے ہیں، 2 حصوں میں 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور پھر اس کا بتاتے ہیں کہ فلاں علاقے کے لیے۔ تو یہ ایک مشکل کام تھا، اس وجہ سے پہلے چونکہ نہیں کیا گیا تھا تو اس سے لوگ واقف نہیں تھے۔ ڈاکٹر کمال اداری صاحب کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی تو حضرت نے اس کو بہت ہی زیادہ پسند کیا اور مجھ سے فرمایا کہ میرے پاس لوگ کام لے آتے ہیں وہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے، اصل میں یہ اوریجنل کام ہے، جس پر انہوں نے بہت بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ آپ نے اپنے نقشوں میں احتیاط کی مقدار کو جمع کیا، جبکہ باقی حضرات احتیاط کے بارے میں صرف بتاتے ہیں، ان کا طریقہ کیا زیادہ مناسب نہیں ہے؟ جواب: نہیں ہے، یہ تو میں بتا چکا ہوں، لیکن چلو پھر دوبارہ بتاتا ہوں۔ یہ نقشے ہم نے اپنے لیے نہیں بلکہ عوام کے استعمال کے لیے بنائے ہیں، اس لیے ان کی تیاری میں عوامی منشا کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ عوام کو اگر یہ بتایا جائے کہ اس میں 5 منٹ احتیاط کرے تو اس پر عمل کرنا ضروری خیال نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات تو اس میں خود اپنی طرف سے احتیاط کرتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ ہدایت پڑھتے نہیں۔ ان مسائل کے پیش نظر ضروری تھا کہ احتیاط انسانوں کے لیے محسوبہ اوقات میں جمع کی جائے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتاب موقوتا کے مطابق جب تک وقت داخل ہونے کا یقین نہ ہو، نہ اذان دی جا سکتی ہے نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس طرح روزہ بھی افطار نہیں کیا جا سکتا۔ طلوع آفتاب کے محسوبہ اوقات سے ہم نے احتیاط تفریق کی ہے تاکہ فجر کی نماز یقینی وقت کے اندر ہو۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ اس میں ہے۔ ایک دفعہ مجھے پتہ چل گیا کہ جو حضرت مولانا رمضان صاحب جو فاضل دیوبند تھے، ان نے کچھ سیر افطاری کے اوقات کے نقشے بنائے تھے، تو چونکہ ان دنوں میں نیا اس پر کام شروع کر چکا تھا، تو جہاں پر مجھے پتہ چلتا کہ کچھ لوگوں نے کام کیا تو میں ان کے پاس پہنچ جاتا، ان سے میں سیکھتا۔ تو حضرت مولانا رمضان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی پہنچ گیا، حضرت بہت خوش ہوئے، اور میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نقشے کیسے مرتب کیے؟ تو حضرت نے فوراً فرمایا کہ تو میں نے نہیں مرتب کیا، یہ تو اصل میں جو سامنے نقشہ فتح پوری والا پنڈی کے لیے بنا ہوا ہے
اس میں نے سحری کے اوقات، ان میں نے جو صبح صادق کے اوقات ہے اسے 2 منٹ پہلے جو ہے نا سحری کا دکھایا ہے، اور 3 منٹ جمع میں افطاری میں دکھایا ہے. اس طرح میں نے اس سے نقشے بنائے. تو میں نے فوراً حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ اس فن کے مجتہد ہیں یا اس فن کے مقلد ہیں؟ تو حضرت نے فوراً فرمایا کہ میں تو مقلد ہوں، میں تو اس کا فن کا محقق نہیں ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ آپ تو حضرت آپ کے نے جو کیا ہے اس کے مطابق تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نہ مقلد ہیں نہ محقق ہیں. محقق آپ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس فن کو جانتے نہیں، اور مقلد آپ اس لیے نہیں کہ آپ نے ان کے تحقیق پر عمل نہیں کیا. تو میں نے حضرت کو نقشہ دکھایا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ سحری کے لیے 5 منٹ کم کر لے اور افطاری کے لیے 5 منٹ جمع کر لے. تو آپ نے تو اپنی طرف سے کوئی اور حساب لگایا. تو یا تو آپ کے پاس کی دلیل ہونی چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ آپ اسی کے اوپر منوانہ عمل کر لیں، ورنہ پھر آپ مقلد نہیں رہیں گے. تو حضرت فوراً فرمایا کہ آپ آج کے بعد میں نقشے نہیں بناؤں گا، بس اب ہم آپ کے نقشوں پہ عمل کریں گے. بعض دفعہ مشاہدے سے معلوم ہو کہ آپ کے بتائے ہوئے وقت سے 6 منٹ پہلے سورج غروب ہوا. کیا یہ بہت بڑا فرق نہیں ہے؟ جواب: سوال واقعی بہت نازک ہے، لیکن جواب کو ذرا غور سے سمجھنا ہوگا. جیسا کہ گزشتہ سوال کے جواب میں بتایا گیا ہے کہ جب تک وقت داخل ہونے کا یقین نہ ہو تو اذان نہیں دی جا سکتی، اس لیے ہم مشتبہ وقت میں اذان نہیں دے سکتے. اب اگر کسی علاقے کے لیے 4 منٹ کی احتیاط معلوم کی گئی ہو تو یہ احتیاط ممکن خطا کی بنیاد پر ہے، اور یہ بظاہر ہر دو جانب ہو سکتی ہے. یعنی پس محسوب وقت سے 4 منٹ پہلے سے لے کر محسوب وقت سے 4 منٹ بعد تک کا وقت مشتبہ ہے. اس میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس دوران مشتبہ وقت کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ اس میں صحیح وقت آ نہیں سکتا، صرف اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا. بس اگر آپ نے ہمارے نقشے کے وقت سے 6 منٹ پہلے غروب آفتاب دیکھ لیا تو ایسا ممکن ہے، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اگر آپ حضرت صبح صادق کا محسوب وقت سے اگر 4 منٹ پہلے روزہ بند کرنے اور محسوب وقت کے 4 منٹ کے بعد اذان کے منطق کو سمجھتے تو اس معاملے میں تو یہی ہو رہا ہے. اس سے اعراض کیوں ہے؟ یہ مشتبہ وقت ہر نقشے میں ہوگا، یہ حسابات کی مجبوری ہے. اگر نقشے کے اوقات پر عمل کرنا ہو تو احتیاط واجب ہے، ورنہ سیدھا مشاہدہ کرنا چاہیے. مشاہدے کے مطابق اگر سورج غروب ہو گیا تو پھر اس نقشے کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے مشاہدے پر عمل کرنا چاہیے. جو آب آمد تیمم برخاست. معاف کیجیے گا، آپ نے احتیاط کے لیے واجب کا لفظ استعمال کیا. احتیاط کیا واجب بھی ہوتی ہے؟ جواب: کیا اس کی بھی مجھے تشریح کرنی پڑے گی؟ یہ احتیاط بمقابلہ امکان خطا ہے. اس صورت میں ظاہر ہے وقت کے داخل ہونے میں اگر شک ہوگا تو اس پر نہ اذان دی جا سکے، نہ نماز پڑھی جا سکے گی، اور نہ روزہ کھولا جا سکے گا. اس کے لیے یقین حاصل کرنا واجب ہے، اور یہ احتیاط چونکہ اس کے لیے ضروری ہے اس لیے یہ بھی اسی حکم میں ہوگا. بعض دفعہ مثل اول کا وقت پہلے واپس ہوتا ہے اور مثل ثانی کا بعد میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: مثل اول اور مثل ثانی کے اوقات سایہ اصلی پر منحصر ہوتے ہیں. اس میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ مثل اول میں سایہ اصلی کے ساتھ عمود کا 1 خط شامل ہوتا ہے، اور مثل ثانی میں اس کے ساتھ عمود کے 2 خط شامل کیے جاتے ہیں. بس یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے جس میں ایک متغیر ہے اور دوسرا مستقل. مثل اول میں چونکہ متغیر سایہ اصلی کا تناسب زیادہ ہے، یہ اس مثال کے طور پر اگر جو سایہ اصلی ہے وہ مطلب جو ہے نا وہ جو اس کا قد ہے اور اس کا سایہ اصلی مثلا ایک قد ہو تو جواب مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی آئے گا. اس لیے اور مثل ثانی میں اس کا 2 تناسب آئے گا، اس لیے وہ جلدی واپس ہو جاتے ہیں بمقابل مثل ثانی کے. سوال: کیا بلندی سے اوقات پر فرق پڑ سکتا ہے؟ جی، بلندی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ جو اپنے قرب جوار کے مقابلے میں کسی مقام کی مخروطی بلندی ہوتی ہے، جیسے پہاڑ وغیرہ ہے، جیسے کہ شکل نمبر 30 میں الف ب ہے. اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو الف ب ایک مخروطی بلندی ہے. اس بلندی کی وجہ سے تو فرق پڑ سکتا ہے. دوسری قسم کی بلندی جو سمندر سے بتائی جاتی ہے، لیکن وہ اپنے قرب جوار کے ساتھ کوئی اس کی بلندی نہیں ہوتی ہے، اسی کو سطح مرتفع کہتے ہیں، جیسے کہ شکل نمبر 30 الف میں دکھایا گیا. اس کا فرق نہیں پڑتا. تصویر میں سطح مرتفع کے دائیں کنارے الف کا فرق پڑے گا کیونکہ اس کے دائیں طرف کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو یہ مخروطی میں شمار ہو جائے گا. لیکن سطح مرتفع کے بائیں جانب بے کے بائیں جانب دال ہے، اس لیے اس قسم کی بلندی کا فرق پھر نہیں پڑے گا. سطح سمندر سے مختلف شہروں کی بلندی بتائی تو کیا اس کا فرق موقعات پر نہیں پڑے گا؟ جواب: اگر سمندر کے کنارے کوئی اونچی جگہ ہو تو اس کی وجہ سے فرق پڑے گا، لیکن دور دراز علاقوں میں جن کی بلندی اپنے قرب و جوار کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر، جیسے سطح مرتفع وغیرہ، اس کی وجہ سے فرق نہیں پڑتا. وہ اس لیے کہ فرق پڑتا ہے افق کے وسیع ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ شکل نمبر 30 الف میں دکھایا گیا ہے. ہاں جی.
تو اور یہاں افق پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ سوال، جس بلندی سے فرق پڑتا ہے تو اس کا حساب کیسے ہوتا ہے؟ جواب، وہ بلندی میٹروں میں معلوم کر کے اس کا جذر نکالا جائے، اس کو 1.925 سے ضرب دے کر 60 پر تقسیم کیا جائے۔ اس حاصل تقسیم کو 9.833 کے ساتھ جمع کر کے طلوع غروب کے لیے بلندی کے مطابق زاویہ شمس معلوم کر کے طلوع اوقات کے غروب کے اوقات معلوم کیے جائیں۔ مثلا اگر کوئی بلڈنگ 240 فٹ بلند ہے، وہاں سے طلوع غروب کا کتنا فرق پڑے گا؟ تو جو 40 فٹ 73.152 میٹر کے برابر ہوتے ہیں، اس کا جذر 8.5528942447 ہے۔ اس کو 1.925 سے ضرب دی تو جواب 16.4643214255۔ اس کو 60 پر تقسیم کیا تو جواب 27.44053571 آیا۔ اس کو 90.8333 کے ساتھ جمع کیا تو جواب 91.0740405357 آیا۔ اب طلوع غروب اس جگہ کا یعنی اس اصول کے مطابق اس کے علاوہ انعطاف بھی چونکہ تبدیل ہو جاتا ہے بلندی کی وجہ سے، اس کا اثر علیحدہ پڑے گا۔ سوال، یہ جو آپ نے فارمولہ بتایا کیسے معلوم ہوا؟ جواب، اس کا جواب تھوڑا سا فنی ہے، اس لیے اس کو جاننے کی کوشش کرے تاکہ سمجھ آ جائے۔ اگر شکل نمبر 30 کو غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلے کہ بلندی ا ب کے دائیں جانب زمین کی گولائی مقام ا ب پر حائل ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ جو ا ب ہے اس میں گولائی حائل ہو گئی۔ ہاں جی، اگر بلندی نہ ہوتی تو مقام الف پر ناظر کے لیے سورج اس وقت طلوع ہوتا جب مقام دال پر سورج سے متراس پر آ جاتا، یعنی اتنا فاصلہ ہوتا کرتا تھا۔ لیکن بلندی کی وجہ سے اب یوں سمجھ لیے کہ ناظر الف ب کے مقام الف ب جو الف ب کے اوپر جو ناظر ہے وہ گویا کہ جیم پر کڑا ہے، کیونکہ جیم تک اس کی گولائی آ گئی ہے، تو آگے سے جو نا مطلب ہے کہ وہ گویا کہ اس کا نظر ادھر پڑتی ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے سورج تب تو ہوگا جب شکل نمبر 30 میں مقام نون پر سورج سے متراس پر آئے، یعنی اتنا آگے چلا جائے گا۔ جب یہ بات سمجھیں تو یہ سمجھ لیں کہ بلندی کی وجہ سے مرکز میم کے لیے مقام بیم اور مقام جیم کے درمیان زاویہ کیو کا فرق پڑے گا، یعنی دال میم نون جو زاویہ ہے کیو کا فرق پڑے گا۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے مثلث کا متزاویہ میم بی جیم یہ ہے، تو یہ مظاہرہ مطلب ہے کہ وہ زاویہ ادھر بھی بڑھتا ہے، میم بی میم جیم بی مطلب اتنا ہی زاویہ کیوں بنتا ہے۔ بس اس لیے جب آر زمین کا انداز ہے اور اس الف بے کی بلندی ہے، اب بلندی کی وجہ سے جو کیوں کا فرق پڑتا ہے اس کو زاویہ الف میم دال، زاویہ الف میم دال، یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ زاویہ الف میم دال جو کہ 90.833 ہے، اس کے ساتھ جمع کریں گے تو نیا زاویہ شمس الف میم نون یہ بن جائے گا۔ یہ مقدار معلوم ہے، اصل فارمولہ تو ہے لیکن تقریبی طور پر جو جذر والا فارمولہ بتایا گیا اس سے بھی تقریباً یہی جواب آتا ہے، اس لیے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔